पता नहीं इनको अभी तक समझ नहीं आई है इतने महीनों बाद भी, साल बाद भी, कि इस तरह आप उस बंदे को नहीं तोड़ सकते हैं या इस तरह आप उस बंदे को काबू नहीं कर सकते हैं। ये तो बेवकूफ़ी वाला बयान दिया उन्होंने। आपने कौन-सी पीटीआई की औरत छोड़ी, आप औरत तो छोड़े, आपने इंसान समझ के भी गिरफ्तारियाँ नहीं की। जब आप लोगों के घरों में घुसे, आपने बेटियों के जहेज़ तक चोरी कर लिए। आपको ज़रा ख़्याल नहीं आया, आपको इस्लाम याद ही नहीं आया। ये आज तो आयत नहीं उतर गई, या आज तो मेरे दीन ने नहीं अचानक से औरत को इज़्ज़त दे दी। एक 9 मई के बहाने में आप लोगों के घरों में जिस तरह घुसते रहे हैं, जितनी सस्ती चादर चार दीवारी इन 2 ढाई सालों में हुई है, इतनी पाकिस्तान की तारीख में नहीं थी। आपको कोई कुरानी आयत याद नहीं आई, आपको अल्लाह याद नहीं आया, कोई डर नहीं आया, कोई मरना नहीं याद आया, खौफ़े खुदा नहीं आया। आज अचानक से आपको याद आया कि ख़वातीन को क्या मुकाम दिया है इस्लाम ने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मेरे साथ आज मौजूद हैं सनम जवेद साहिबा। पाकिस्तान में 9 अप्रैल के बाद जो हुआ, पाकिस्तान में 9 मई के बाद जो हुआ, चार दिवारी का तकद्दुस पमाल किया गया, खवातीन के बाल खींचे गए, बच्चों के सामने खवातीन को पीटा गया, गाड़ी पे हमला किया गया। 25 मई को जब डॉक्टर यास्मीन राशिद निकलती हैं, किस तरह उनकी गाड़ी पे हमला किया गया। इसके अलावा और बहुत सी कहानियां हैं। तो आज सनम जवेद मेरे साथ मौजूद है, सनम जवेद से बात करेंगे। इसके अलावा आज मरियम नवाज का इमरान खान के हवाले से भी एक पैगाम सामने आया है, उस हवाले से भी बात करेंगे। जी सनम, सलाम अलैकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सनम, 14.5 माह तकरीबन आपने जेल में गुजारे। आप भी एक खातून हैं, तो खवातीन की इज्जत पे बात हो रही है। सबसे पहले तो ये बताएं, हु आर यू? देखिए, बस बात वही है ना कि पहले तो हमने सुना था कि मतलब सब माएँ-बहनें, बेटियाँ सांझी हैं, मगर अभी हमें बताया जा रहा है कि जो हमारे घर की ख़वातीन हैं, माएँ-बहनें, बेटियाँ हैं, सिर्फ़ वो एक काबिल-इज़्ज़त हैं। ये तो बहुत पहले से शुरू है, 9 मई तो सिर्फ़ एक बहाना है, औरतें तो उससे बहुत पहले की टारगेट की हुई थी। हमें तो बहुत पहले से ये लोग कहते थे कि वोकल हैं जी, हर जगह आ जाती हैं, ख़वातीन क्यों सपोर्ट करती हैं खान को, ये घरों से क्यों निकलना शुरू हो गई और ये निकलती हैं, तो इनकी वज़ह से इनकी फ़ैमिलीज़ निकलती हैं, ये बच्चों को भी साथ लाती हैं। तो हमसे तो बहुत पहले से प्रॉब्लम था। मुझे तो हैरत होती है ये बात करने वाले औरतों की इज्जत पे जिनको आज बात करनी याद आई है। आज़म सवाती की बेटी को आपने उसकी माँ की वीडियो भेजी। एक बेटी को आपने उसकी माँ की वीडियो भेजी। आप किधर थे तब? रेहाना डार के गिरेबान में आपने हाथ डाला, उस माँ को अपना गिरेबान खुला दिखाना पड़ा कि मेरे साथ क्या किया है। उसको रेप की धमकी दी। क्या सज़ा दी आपने उस पुलिस ऑफिसर को? कैसरा इलाही के सर से जिसने चादर खींची, नॉमिनेशन पेपर छीनने के लिए, उसको क्या आपने सज़ा दी बताएँ? आलिया को उसकी बेटियों के सामने उठाया, आयशा को उसके भाइयों के सामने उठाया, फाइज़ा जो एक लॉयर है, उसको आपने पैरों से, हाथों से पकड़ के लिबर्टी की सड़कों पे घसीटा, उसके सारे कपड़े फाड़े आपने। तैयबा को आपने बालों से पकड़ के घसीटा। आपने किसी एक ऑफिसर का बताया कि आपने उनको क्या सज़ा दी, जिन्होंने खवातीन के साथ ये किया? सज़ा देना तो बहुत दूर की बात है, आपने कहीं कंडेम भी किया कि ये आपने गलत किया। एक 9 मई के बहाने में आप लोगों के घरों में जिस तरह घुसते रहे हैं, जितनी सस्ती चादर चारदीवारी इन 2 ढाई सालों में हुई है, इतनी पाकिस्तान की तारीख में नहीं थी। फिर जैसे पर्चे आपने खवातीन पे किए, डॉक्टर यास्मीन जो एक कैंसर सर्वाइवर हैं, 74 इयर्स ओल्ड हैं, वो 2 साल होने वाले हैं जेल में हैं, ज़मानत नहीं हो पा रही, ज़मानत नहीं देते हैं डर के मारे जजेस। कौन रोक के बैठा है उनकी ज़मानत? आप तो पहले ये बताएँ ना, कि कौन है जिसने उनकी ज़मानत रोकी हुई है? आपको किसी और की माँ, बहन, बेटी के साथ होती ज़्यादतियाँ नज़र नहीं आई। किसी एक बार आपने नहीं सोचा कि यार चलो मर्दों तक ही रह जाते हैं चलो सिर्फ़, ख़वातीन की तरफ नहीं आते। हमारा तो मज़हब हमें सिखाता है कि आप कुफ़ार की ख़वातीन और बच्चों के साथ भी ये सलूक ना करें जो आपने अपने लोगों की अपनी ख़वातीन के साथ किया। आपको कोई कुरानी आयत याद नहीं आई, आपको अल्लाह याद नहीं आया, कोई डर नहीं आया, कोई मरना नहीं याद आया, खौफ़े खुदा नहीं आया। आज अचानक से आपको याद आया कि ख़वातीन को क्या मुकाम दिया है इस्लाम ने। नहीं तो मुझे बताएं, ये जो कहा जा रहा है कि खवातीन को इस्लाम ने मुकाम दिया, कौन होता है इज्जत छीनने वाला? मुनीर साहब की तरफ से जो पैगाम है, जो एक वीडियो मैसेज है जिसमें वो तलबा से खिताब कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगी आप? देखिए, हमारे साथ तो ये कुछ हुआ है कि आप फरज़ाना सरवर साहिबा के हस्बैंड की डेथ हो गई, उनको पहले ये कंडीशन दी गई कि आप अपने हस्बैंड का जनाज़ा इस शहर में भी नहीं करेंगी, आप अपने अबाई लाके लेके जाएँगी, पीटीआई का कोई इसमें शामिल नहीं होगा, तब हम आपको अपने आपके मरे हुए शौहर का चेहरा देखने देंगे। पीटीआई की खवातीन की तो आपने ये तक हालात आपने किए उनके। अभी आप देख लें, ईमान ताहिर साहिबा पे केसेज़ हैं, उनको भी ढूँढने के लिए रेड घर पे कर रहे थे और उनकी बहन को भी पकड़ के ले गए। ज़रताज को जैसे आप कोर्ट लेके आए, ना उसके पैरों में चप्पल, ना उसके पास दुपट्टा, सिमाबिया को जैसे आपने पकड़ा, उसका दुपट्टा खींचा, बाल खींचे, उसको मारा। आपने कौन-सी पीटीआई की औरत छोड़ी? आप औरत तो छोड़े, आपने इंसान समझ के भी गिरफ्तारियाँ नहीं की। जब आप लोगों के घरों में घुसे, आपने बेटियों के जहेज़ तक चोरी कर लिए। आपको ज़रा ख़्याल नहीं आया, आपको इस्लाम याद ही नहीं आया। ये आज तो आयत नहीं उतर गई, या आज तो मेरे दीन ने नहीं अचानक से औरत को इज़्ज़त दे दी। हम तारीख पढ़ें तो खवातीन को तो मुकाम और इज़्ज़त दिया ही इस्लाम ने है।
اللہ نے جو مقام دیا اس سے پہلے عورتوں کا یہ مقام تو نہیں تھا جو اسلام نے دیا ہے. آج اچانک سے تو نہیں آ گیا اسلام میں یہ رتبہ خواتین کا. ہماری باری آپ لوگ کہاں تھے؟ آپ کو کیوں نہیں یاد آیا کہ خواتین کا کیا رتبہ ہے؟ ہم خواتین کو کم از کم بخش دیں. نہیں تو آپ صنم جب آپ کو گجرانوالا میں 5-5 6-6 گھنٹے پریزنر وین میں دھوپ میں کھڑے کر دیتے تھے تو تب کیا آپ خاتون نہیں تھی؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہمیں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی انہوں نے پروٹوکول سے جیلیں کاٹی، آپ شاید بھول جاتے ہیں ہم نے پنجاب میں جیلیں کاٹی. ہم نے اس عورت کی زیر عتاب جیلیں کاٹی جس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ کینہ پرور عورت ہے، جو ایک بدلہ لینے والی عورت ہے، جو بغض رکھنے والی عورت ہے. وہ جتنا تنگ ہمیں کر سکتی تھی ہمیں کرتی تھی. ہم اگر جو عام پرزنرز کو بھی چیزیں سہولتیں ملی ہوتی تھی نا، ہم مانگتے تھے تو وہ کہتے تھے پہلے تو وہ ہمیں تنگ اتنا کرتے تھے، اور اگر کوئی جج آ جاتا تھا ہم اس جج کو ریکویسٹ کرتے تھے کہ جی ہمیں یہ دے دیں کیونکہ باقی خواتین کو ملا ہوا ہے. تو پھر وہ ہمیں بولتے تھے کہ جی آپ اپنے گھروں سے یہ چیزیں منگوا لیں، ہم آپ کو نہیں دیں گے. آپ 8-8 گھنٹے میں پریزن وین میں رکھتے رہے ہیں. شہر آپ نے ہم پہ کیس کیے ہیں. مطلب میرے پہ بلوچستان تک کا کیس ہے. ختیجہ کو اٹھا کے آپ بلوچستان تک لے کر گئے ہیں، 5 سال کی بچی اس کی، روہینہ کی 3 سال کی بچی. آپ کو کسی کی باری کوئی عورت کی عزت یاد نہیں آئی. ہماری باری آج آپ کو عورت کی عزت یاد آ گئی ہے. ہماری باری تو کوئی لا نہیں بنا، کوئی پیکا ایکٹ نہیں بنا، کوئی دوسرا ترمیم نہیں ہوئی. باقیوں کے لیے، اپنی فیورٹس کے لیے تو آپ قانون پہ قانون پاس کروا رہے ہیں. نہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر یاسمین راشد ابھی تک جیل میں ہیں، اس کے علاوہ بہت سی کہانیاں ہیں کیونکہ آپ جیل میں ان تمام خواتین کے ساتھ تھیں جنہیں اٹھایا گیا تھا، جنہیں گرفتار کیا گیا تھا. بہت سی ایسی سٹوریز ہیں جو آپ خود جانتی ہوں گی کہ خواتین کے ساتھ کیا ہوتا رہا. تو کچھ ایسی کوئی 1-2 سٹوری بتائیں تاکہ پتہ چلے ان کو کہ یہ بھی خواتین ہیں. جب فرزانہ سرور صاحبہ کی ضمانت ہوئی تو جب وہ ان کو چھوڑ کے گیٹ پہ واپس آئیں تو جو لیڈی وارڈنز تھیں وہ لٹرلی رو رہی تھیں، کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ جب ان کی بیٹی کو پتا چلا، ان کے بیٹے کو اور ان کی بیٹی کو، کہ جیل کے باہر پھر سے ایک بار پولیس کھڑی ہوئی ہے اور وہ اپنی ماں کی ضمانت مچل کے بھر کے ہی اس لیے آئے تھے کیونکہ ان کا باپ جو تھا وہ آخری سانسوں پہ تھا. تو اس کی بیٹی نے چلتی گاڑی سے چھلانگ لگائی کہ میری امی کو یہیں اتارے، جیل کے اندر گرفتاری نہیں ہو سکتی، آپ جیل کے باہر میری امی کو نہ لے کر جائیں. اس کے بیٹے نے پولیس والوں کے پاؤں پکڑے کہ آپ میری ماں کو جانے دیں، ہم سچ بول رہے ہیں، ہمارا باپ بستر مرگ پہ ہے. تو وہ اتنا رو کے وارڈنز بتا رہی تھی کہ اتنے ظالم ہو گئے ہیں یہ لوگ. اور پھر اس عورت کو لے کے پہلے ہسپتال گئے چیک کرنے کہ واقعی اس کا شوہر مر رہا ہے کہ نہیں مر رہا. سمیہ کی ایک بیٹی کا پہلے نکاح ٹوٹا تھا، دوسری بیٹی کا رشتہ طے تھا، اور انہوں نے بولا کہ جی ہمیں آپ نے پہلے تاریخ دی ہوئی تھی، ہم نے اپنے سارے رشتہ داروں کو کہا ہوا ہے جنہوں نے باہر سے آنا ہے، تو ہم اس کا ویٹ نہیں کر سکتے. تو سمیہ نے بولا کوئی بات نہیں، میں اپنی دوسری بچی کا میرا مسئلہ نہ ہو جائے. اس نے بولا میں جیل میں، کوئی بات نہیں آپ شادی طے کر دیں. وہ ماں جیل میں تھی اور باہر اس کی بیٹی کی شادی فکس ہو گئی ہوئی تھی. وہ تو لکیلی شادی سے 1 دن پہلے اس کی ضمانت ہوئی، ورنہ وہ بائی چانس ہوئی. وہ بچی جا کے عدالت میں اتنا روئی اور اس نے جج کو اپنا کارڈ شادی کا دیا، اور جج نے کہا یا تو آپ رو لیں یا میرے سے بات کر لیں. اس نے کہا کہ میری ماں ہی میری شادی پہ نہیں ہے، کیونکہ ضمانت کی تاریخ پہ تاریخ پڑتی ہے. جب بھی پولیس آفیسر آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے ہمارے پاس چلان ہی نہیں ہے، کاپیاں ہی نہیں ہے، ریکارڈ ہی نہیں ہے. اس میں میری ماں کی غلطی تو نہیں ہے اگر یہ ریکارڈ پیش نہیں کرتے. تو جج نے اس کو ضمانت دی کہ یہ کیا مطلب، ایک بیٹی کی شادی ہے کہ چلو جی ضمانت دے دیتے ہیں. اگر وہ جج کو رحم نہ آتا، وہ خدا ترسی نہ کرتا، تو وہ بندی جیل میں بیٹھی تھی، باہر بچی کی شادی ہوتی. لوگوں نے ایسا سا مشکل ٹائم دیکھا ہے. بشرا روہینہ بی کی بی 3 سال کی بچی ہے اور اس کی جو بڑی بچی ہے وہ 12 سال کی ہے. وہ بڑی 12 سال کی بچی اپنی 3 سال کی بہن کے ڈائپر چینج کرتی تھی. 12 سال کی بچی خود کتنی بچی ہوتی ہے. اس کے علاوہ بشرا بی بی ابھی تک اڈیالہ جیل میں قید ہے. آپ دیکھیں عدت جیسا کیس، آپ چاہے کسی بھی پارٹی سے ہوں، اگر آپ عورت ہیں آپ کو کنڈیم کرنا چاہیے، آپ کو کہنا چاہیے کہ یار حیا کرو. آج ہم نہیں ہیں لیکن کل کو ہم بھی ہو سکتے ہیں. آج جب لوگوں کے بیڈ روم میں اس طرح گھس گئے ہیں کہ ان کی شادیوں میں گھس گئے ہیں، آپ ان کو ان کی ذاتی زندگی پہ اس طرح اٹیک کریں کہ آپ نے عدت جیسا کیس بنایا ہے ایک عورت پر، اور اس پہ آپ کو شرم بھی نہیں آئی. کوئی عورت کی عزت آپ کو یاد نہیں آئی. آپ نے کیا مولویوں کو بٹھا بٹھا کے فتوے کروائے، آپ نے ٹیلی ویژن پہ کیسے کیسے شو کروائے، آپ نے کیسی کیسی پریس کانفرنسز کروائی صرف اس ایک عورت کو رسوا کرنے کے لیے. اور کسی کو خدا کا خوف نہیں آیا. کیا تماشا لگا اس ملک نے عورت کی عزت کا، سب نے دیکھا. تو اس کا پھر ایک ری ایکشن آیا نا. پاکستانی قوم جو ہے وہ بے شک اپنے گھروں میں فی الحال بیٹھی ہو، لیکن ہے تو غیرت مند نا، ہے تو مسلمان نا، مقام تو عورت کا جانتے ہیں. اس کا ری ایکشن لوگوں نے 8 فروری کو دیا. جو عورتوں پہ ظلم ہوا، ہماری تو ساری کیمپین ہی چلی ظلم کا بدلہ ووٹ. جو آپ نے خواتین کے ساتھ کیا وہ لوگوں نے دیکھا نہیں؟ لوگوں نے اس کو برا بولا، اور انہوں نے 8 فروری کو آپ کو بتایا کہ آپ نے زیادتی کی، آپ نے غلط کیا لوگوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ آپ نے کتنا ظلم کیا ہے. لوگوں کے 13-13 سال کے بچے اٹھائے اپنے گھروں سے.
ان کو لوگوں کو ان کی ماں بہنوں بیٹیوں کی دھمکیاں دی, جو پردے دار جن کی بیویاں تھی, جن کی کبھی شکل نہیں دیکھی تھی بیویوں کی کسی نے, آپ ان کے گھروں تک گھس گئے. آپ نے شہریار افریدی کی بیوی اٹھا لی جس کی کبھی کسی نے شکل نہیں دیکھی, آپ بشرا بی بی کے پردے کا مذاق بنواتے رہے. مطلب کیا ہو گیا ہمارے ملک کو؟ یہ اسلامی ملک تھا, ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں اس کو؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے سپہ سالار صاحب کو، کیونکہ ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی اس کے بعد جو میڈیا پہ ایک دم ہنگامہ اٹھا، جس طرح لوگوں نے سوال اٹھائے، جس طرح لوگوں نے ویڈیوز ڈالی، جس میں آپ کی بھی ایک ویڈیو تھی جس میں آپ ایک پریزنر وین میں تھی، اس کے علاوہ اور بہت سی خواتین کی ویڈیوز آئیں، ڈاکٹر یاسمین راشد کی آئی، ریحانہ امتیاز ڈار کی آئی، سمابیہ طاہر کی آئی، طیبہ راجہ کی آئی، حدیجہ شاہ کی آئی، عائشہ بوٹا کی آئی، اور بہت سی خواتین کی ویڈیوز لوگوں نے سامنے رکھی. تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میرے لیے اتنی شاکنگ تھی ان کی وہ سٹیٹمنٹ کہ آپ ایک ادارے کے سربراہ ہیں اور آپ اس ادارے کے سربراہ ہیں جو ہماری جان مال حفاظت کی ذمہ دار ہیں. عوام اتنے ٹیکس کا پیسہ آپ بھر رہی ہے کہ ہماری جان اس ملک میں, ہماری عزتیں اس ملک میں محفوظ رہیں. عمران خان لیٹر میں اپنی بات تو نہیں کرتا, وہ بات کرتا تو وہ کہتا ہے 26 مئی کو گولی کیوں چلی, 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن بنا لیں, اس کے خواتین کے ساتھ جو ہوا, اس کے جو سیاسی قیدی ہیں وہ تو ان کی بات کرتا ہے. آپ کیسے یہ جواب دے سکتے تھے کہ میں وہ لیٹر ہی نہیں پڑھوں گا؟ آپ کون ہو وہ لیٹر نہ پڑھنے والے؟ ایک ایکس پرائم منسٹر کا تو اپنا ایک پروٹوکول ہے. آپ کو عورتوں کی عزتوں کا خیال نہیں ہے, آپ اس کے ایکس پرائم منسٹر کے طور پہ پڑھ لیں کہ بھی ایک وزیر صاحب کا وزیر اعظم نے لیٹر لکھا ہے, میں دیکھتا ہوں کہ جی ان کے کیا کنسرن ہے, ان کو کیا پریشانی ہے, وہ کیا مطلب ان کے مسائل ہیں, حل ہو سکتے ہیں کہ نہیں بھی, تو ابھی آپ اس میں جواب دیں کہ جی یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. اول تو سپہ سالار صاحب ہمارے ملک کے سارے کام ہی دیکھ رہے ہیں, کیونکہ وہ مطلب بہت ایک قابل انسان ہے, تو وہ ہر جگہ ہر چیز ہی دیکھ رہے ہیں. تاجروں سے وہ ملتے ہیں, سرمایہ کاروں سے وہ ملتے ہیں, اسٹوڈنٹ سے وہ ملتے ہیں, غیر ملکی دورے وہ کرتے ہیں, باہر سے چندہ وغیرہ یا امداد وغیرہ وہ مانگتے ہیں, جو بھی ہیلپ مانگتے ہیں, بجلی چور وہ پکڑتے ہیں, چلغوزے وہ اگاتے ہیں, پلاٹس وہ بیچتے ہیں. اب ہمیں تو ابھی پتا چلا کہ پتہ نہیں کتنے کاروبار ہیں جو وہ کرتے ہیں. تو سب کچھ تو کر رہے ہیں, آپ اتنے ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں, آپ میں اتنی قابلیت ہے, تو ہم تو آپ کی قابلیت پہ ہی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنے قابل انسان ہیں, تو ایک لیٹر پڑھنے میں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ پڑھ کے آپ وہ بھی دیکھ لیں کہ خواتین کے ساتھ 2-2.5 سالوں میں ہوا کیا, پیچھے آپ نے کیا کیا پی ٹی آئی کے ساتھ. اور اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے اس معاملے میں, آپ اتنے بے بس ہیں, تو آپ بتا دیں کہ بھئی میں اس معاملے میں بے بس ہوں, یہ میرے پاس نہیں ہے اختیار کرنے والا, یہ میں نہیں کر سکتا ہوں. یہ تو کوئی جواب ہی نہیں آپ کہیں کہ میں پڑھوں گا ہی نہیں. ویسے آپ سارے اپنے کرنے والے کام کر رہے ہیں جو اس باری میں آپ بولیں کہ جی یہ میں وزیر اعظم کو بھیج دوں گا, وہ بھی آپ پڑھ لیں, کیا مسئلہ ہے, پڑھ لیں. اچھا مریم نواز نے یہ بیان دیا ہے کہ عمران خان میرے پاس اڈیالہ جیل میں قید ہے. سو آپ کیا کہنا چاہیں گی عمران خان کی قید کے حوالے سے اور مریم نواز کی اس بیان کے حوالے سے؟ اور آپ کو پتا ہے کہ عمران خان سے نہ ان کی فیملی کی ملاقات کرنے دی جا رہی ہے, نہ ان کے وکلاء کی ملاقات کرنے دی جا رہی ہے, اور آج ہی دن مریم نواز کی یہ بیان, یہ سٹیٹمنٹ بھی سامنے آتی ہے. کیا کہیں گی آپ؟ ایک تو مریم نواز کو بہت شوق ہے خان کو اپنے پاس رکھنے کا. وہ اڈیالہ جیل میں ہے جی, اور جیل کی اپنی اتھارٹی ہوتی ہے, اپنا ایک نظام ہوتا ہے. وہ بہت ہی بے وقوفانہ بیان ہے اگر انہوں نے یہ بیان دیا ہے. ایز وزیر اعلیٰ بھی ان کا کوئی کام نہیں بنتا کہ وہ جیل کے معاملات میں دخل اندازی کریں اور وہ بولیں کہ جی وہ میرے پاس ہے. وہ آپ کے گھر پہ تو نہیں رکھا ہوا آپ نے نا, اڈیالہ جیل میں آپ بھول رہی ہیں, وہ جاتی امرہ میں نہیں ہے, تو جیل میں ہے. جیل کا اپنا ایک رول ہوتے ہیں, آپ نے بائی لا چلنا ہوتا ہے کہ آپ بولیں کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں تو میں عمران خان میرے پاس ہے, میں اس کے لیے علیحدہ رول بنا دوں گی. کوئی بدماشی تو نہیں چل رہی ہے نا. تو یہ تو بہت ہی کوئی امیچور بیان ہے اگر انہوں نے دیا ہے. اور کھانے کا جی ایک جو آپ کے والد صاحب بھی جب تھے تو سب کو پتا ہے کہ آلو گوشت پائے نہاریاں سارا کچھ جاتا رہا ہے. جیل میں آپ کے لیے کوئی ملاقات کا ٹائم فکس نہیں تھا, آپ اپنے باپ سے جب چاہیں جیل میں ملتی تھی, آپ کے چچا آپ کے کزن جب چاہیں آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے. ایک ایکس پرائم منسٹر کا اپنا ایک پروٹوکول ہوتا ہے, اگر آپ کو نہ پتا ہو تو, حالانکہ آپ کا باپ 3 دفعہ کا پرائم منسٹر ہے اور آپ کافی بیڈ شیڈ اور اے سی لے کے رہتے رہے ہیں. خان کو تو خیر آپ نے بیڈ اور اے سی نہیں دیے ہوئے, تو وہ تو ان حالاتوں میں بھی رہ گیا ہے. ان حالاتوں میں بھی ان کے چمچ پلیٹیں کچھ نہیں گرے ان کے, نہ ان کو ایک دن میں 10 ہارٹ اٹیک ہوئے, نہ وہ بھاگنے کی باتیں کر رہا ہے, تو نہ اس کو مچھر کاٹ رہے ہیں, اس کو تو کوئی پرابلم نہیں ہوئی. اگر آپ کھانے کی دھمکیاں لگا رہی ہیں کہ آپ کھانا بند کر دیں گی, تو ویسے بھی آپ نے کوئی 5 اسٹار تو نہیں کھول کے دیا ہوا اس کو وہاں پہ. وہ تو پہلے وہ تو ان چیزوں کے لیے اس کے لیے میٹر ہی نہیں کرتی ہیں. پتہ نہیں ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی ہے اتنے مہینوں بعد بھی, سال بعد بھی, کہ اس طرح آپ اس بندے کو نہیں توڑ سکتے ہیں یا اس طرح آپ اس بندے کو قابو نہیں کر سکتے ہیں. یہ تو بیوقوفی والا بیان دیا انہوں نے. نہیں تو آپ کیا کہیں گی؟ وہ کہتی کہ میرے پاس اڈیالہ جیل میں قید ہے. کون سے جرم میں انہوں نے عمران خان کو قید کیا ہوا ہے؟ بس دیکھیں نا, یہ تو میں حیران ہو رہی ہوں کہ انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ میرے پاس قید ہے. آپ کے پاس تو بھائی قید ہی نہیں ہے وہ نا, مطلب آپ کیا جج لگ گئی ہیں یہاں پہ, آپ عدالت لگ گئی ہیں یہاں پہ. یہ ہمارا وہ ہو رہا ہے کہ جیسے ہم پہ 9 مئی کے کیس کیے ہوئے ہیں, ہمارے گواہ بھی پولیس والے ہیں, ہمارے مدعی بھی پولیس والے ہیں, ہمارے تفتیشی بھی پولیس والے ہیں, اور ہمارے پہ کیس ہیں. مطلب گواہ میں بھی وہی آ جاتے ہیں, انویسٹیگیٹ بھی وہی کر رہے ہیں, اور مدعی بھی وہی ہیں, کیس بھی انہوں نے کیے ہوئے ہیں ہمارے پہ.
इसलिए कोई कहीं कुछ नहीं पहुंच पा रहा। अगर सबूत मांगो तो कुछ नहीं है, वही पुलिस वाले गवाह हैं। सीसीटीवी फुटेज मांगो तो कुछ नहीं है, वही पुलिस वाले गवाह हैं। तो इसी तरह मरियम बीबी को मेरे ख्याल से लग रहा है कि मैं ही जज हूँ, मैं ही अदालत हूँ, मैं ही जेल हूँ, मैं ही सारा पाकिस्तान हूँ, सब कुछ मेरे इख्तियार में है। ऐसा नहीं है। आप इस ज़हनियत से बाहर निकलें। आप अपने पापा की परी ज़रूर होंगी, मगर पूरे पाकिस्तान की मालकिन नहीं हैं आप। ये तो आप क्या कहेंगी, इमरान खान से मुलाकात भी नहीं करने दी जा रही, ना उनकी फैमिली की, ना वकला की। मज़ीद क्या समझती हैं? इस हवाले से देखिए, क्या कहेंगी? आज वो लोग कोर्ट गए थे और कोर्ट से इजाज़त मिली है कुछ लोगों को मिलने की। अगर कल भी उनको नहीं मिलने दिया जाता, तो फिर ये जजेस की बात है। देखिए, अब ये जजेस की इज़्ज़त की बात है कि आपने अपने आप को इतना डिवैल्यू किया है कि कोई भी आप इजाज़त देते हैं और जेल व का जो सुपरिटेंडेंट है, वो उसके पास इतनी अथॉरिटी आ गई है कि वो एक हाई कोर्ट के जज को डिनाय कर सके उसके ऑर्डर को कि जी मैं नहीं मिलने देता। वो कैसे इनकार कर सकता है? उसके पास तो ये पावर ही नहीं है। तो ये तो फिर जजेस को अपनी इज़्ज़त देखनी चाहिए कि आपका भी कोई सारी कौम आपकी तरफ देख रही है। जिस मुल्क में कोई इंसाफ का निज़ाम ही नहीं बचेगा, वो मुल्क कैसे चलेगा? तो ये तो आपकी इज़्ज़तों पे बात है। अब अगर वो आपके कहने के बावजूद भी नहीं मिलने दे रहे हैं, तो फिर तो ये जजेस को स्टैंड लेना चाहिए, उनको देखना चाहिए।